ڈاکٹر جو لاشیں بولان سے منتقل کی گئی، جو اسٹیٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ سوسائڈر تھے وٹ ایور جو بھی، اور جو مسنگ پرسنز تھے ان کو مار کے یہاں پہ لایا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ تو یہ واضح کر دیتی کہ یہ واقعی مسنگ تھا اور یہ ہوتا ہے. اب یہ جو 5 لاشیں ہیں ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اب سول اسپتال میں کتنی لاشیں یہاں پر موجود ہیں، کتنے کی شناخت ہو گئی، کتنے آپ لوگ جو ہے یہاں سے جو لڑکی میں وہ لے گئے، اور دوسرا یہ بتائیں جو فارم کی آپ نے بات کی اس میں کیا لکھا گیا ہے، کیا دیکھیے وہ فارم تو میڈیا میں موجود ہے. اس وقت سول اسپتال میں 5 ایسی لاشیں لائی گئی ہیں جن میں 4 کی شناخت ان کی لواحقین کی ہے. 3 ایسے لوگ تھے، افراد تھے جو باقاعدہ رجسٹر ہوئے تھے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے ساتھ، اور BYC کی میں بھی ان کی رجسٹریشن ہوئی تھی جو اسلام آباد دھرنے میں موجود بھی تھے. اور چوتھا خاندان ابھی آج موجود ہے جن کے مطابق ان کے پیارے کو پہلے سے جبری گمشدہ کیا گیا تھا، اور ایک لاش ابھی تک جس کی ابھی تک تشخیص نہیں ہو سکی ہے. اب افسوس تو یہ بھی ہوتا ہے، ہمیں بارہ کہہ چکے ہیں کہ جب لاشیں گرتی ہے تو ہزاروں خاندانیں اس خط میں مبتلا ہوتی ہے کہ کئی گرنے والی لاش ان کی پیاری کی تو نہیں. اب جو لاش جن کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی ہے ان کا DNA تک بھی موصول نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا DNA کرا کر پتہ چل سکے کہ یہ پیارا جو بچا ہوا ہے یہ کس کا ہے. تو فی الحال کے ایک فارم جو بنایا گیا ہے اس میں جو لاپتہ افراد ہیں جن پر کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا ہے ان کی لاشیں ہینڈ اوور کرنے کے لیے ان کو دستخط کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو یہ فرد ہے یہ جو ہے نا کسی دہشت گرد تنظیم سے ملوث ہے اور آپ اس پر سائن کریں. تو یہ میرے خیال سے غیر انسانی عمل ہے جو ہماری انتظامیہ کر رہی ہے اور مسلسل طور پر کر رہی ہے. ریاست اور اس کے انسٹیٹیوشنز کو اس بات کا بالکل علم ہونا چاہیے کس طرح کر کے وہ صرف نفرتوں کو پھیلائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. یہ لاپتہ افراد کے لواحقین آج نہیں تو کل اپنی لاشیں یہاں سے لے کر جائیں گے، لیکن پیچھے جو رہ جائے گا وہ صرف نفرتیں ہوں گی جن کو پھیلانے والے یہ ریاست ہوگی. ڈاکٹر جو لاشیں بولان سے منتقل کی گئی، جو اسٹیٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ سوسائڈر تھے وٹ ایور جو بھی، اور جو مسنگ پرسنز تھے ان کو مار کے یہاں پہ لایا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ تو یہ واضح کر دیتی کہ یہ واقعی مسنگ تھا اور یہ ہوتا ہے. اب یہ جو 5 لاشیں ہیں ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ جا کے سول انتظامیہ سے پوچھیں، کیونکہ ہمیں تو وہاں انٹری کے لیے بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اگر ریاست ہے اس کی انسٹیٹیوشن سے تو وہ باقاعدہ طور پر تحقیقات کرے. سب سے پہلے جو لاشیں گرتی ہیں ان کا DNA کرایا جائے. کتنی تعداد یہاں ابھی بھی موجود ہے جن کو جو ہے نا نامعلوم قرار دے کر عیدی جو ہے نا ان کو دفنا دیتی ہے. ایسی بہت سی رپورٹیں موجود ہیں. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ سوال آپ ریاست سے پوچھیں کہ وہ کس طرح جو ہے نا ایک قانونی جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کیے بغیر لاشوں کو یہاں پھینکتی اور اس کے بعد نامعلوم قرار دے کر ان لاشوں کو دفنا دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اوور آل سچویشن میں جو کنسرن تنظیم ہے اس نے بھی اپنی لسٹ جو سوشل میڈیا پہ تھی مختلف میڈیا کے اداروں کو بھیجی. آپ نے ان دونوں کو ٹیلی کیا کہ اس میں فرق ہے یا کوئی اس کی کنڈیشنز کیا؟ دیکھیے جو 5 لاشیں موجود تھیں ان میں جب ان کی تصویریں شیئر کی گئی تو ان کے خاندانوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. پچھلے جو پہلے لاشیں گری تھی ان کے بارے میں ہمارا کوئی موقف آیا بھی نہیں ہے. ہماری جو بات ہے وہ انہی 5 لاشوں کے مطابق ہے. ہم نے پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. زیارت میں اسی طرح 10 افراد کی لاشیں پھینکی گئی جن میں سے متحد کو ان کے لواحقین نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ لاپتہ افراد تھے. اسی طرح اس سے پہلے جب یہ تحریک شروع ہوئی 23 نومبر کو بالاچ مولا بخش اس کو بھی اسی طرح ہی ریاست نے یہی کلیم کیا تھا کہ وہ جو ہے نا کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ملوث تھا، لیکن اس کے برعکس وہ کسی جو ہے نا وہ دوران حراست مارا گیا تھا. تو یہ 5 لاشیں جو ہیں ان میں سے ان کے لواحقین نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہ وہ لاشیں ہیں جو پہلے سے جبری گمشدہ تھے جن کے کیسز رجسٹر ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے ساتھ اور جن کے لواحقین اسلام آباد دھرنے میں موجود تھے. اور ایک لاش جو ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے ان کے خاندان ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے مطابق ان کے پیارے کو پہلے سے ہی جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا. تھینک یو.